سلیم بخاری صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ جو ہمارے دونوں باقی پینلسٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ اب جیسے یہ کہہ رہے تھے حبیب اکرم صاحب کہ جی یہ حکومت کو فائنلی اٹ ول ہیو ٹو اوپن اپ ڈائلاگ، کیونکہ ضرورت تو حکومت کی ہوتی ہے، آخر میں مجبوری اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب سٹینڈ سٹل پہ چیزیں آ جائیں تو پھر اپوزیشن تو بیسکلی اس کے تو فری ویلنگ سین ہے، اس پہ کوئی ذمہ داریاں تو نہیں ہیں، سب نظام چلانے کا تو معاملہ حکومت کا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کس پوائنٹ پہ کیا فلیکسیبلٹی شو کرنے والی ہے یا بالکل نہیں؟ دیکھیں نسیم، صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص جس کے ساتھ اس وقت عوام ہے، جو اس وقت عوام میں بہت پاپولر ہے، وہ کہتا ہے میں نے ان چوروں ڈاکوؤں سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ کون سی نیگوسیشن کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے میں نے ان سے بات ہی نہیں کرنی۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، وہ تو 9 رکنی کمیٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئیے جناب آپ ہم سے بات چیت کریے۔ وہ کہتے ہیں پہلے الیکشن کا اعلان کر دیں آپ۔ تو یہ جو صورتحال ہے وہ نارمل صورتحال نہیں رہی جہاں اپوزیشن اور حکومت کے بیچ ٹگ آف وار چل رہی ہوتی ہے، کسی کو کچھ گیون کرنا ہوتا ہے، کسی کو کچھ بیک فٹ پہ جانا ہوتا ہے۔ یہ وہ صورتحال نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان چوروں ڈاکوؤں سے مذاکرات کرنے کے لیے تھوڑی لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ سے چاہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا پوزیشن بدلے۔ وہ اپنی ہے، وہ ان چوروں اور ڈاکوؤں سے ہٹا کے اب اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں۔ وہ ان سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم بہت زیادہ پازیٹیو سوچ رہے ہیں۔ He doesn't want to talk these thieves and dacoits according to him. وہ اب اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے یہ کر دیں۔ بات چیت کا تو انہوں نے کبھی نام ہی نہیں لیا۔ پتہ نہیں کیوں بیٹھ کے یہاں بات چیت کے لیے ماحول بنا رہے ہیں۔ He doesn't want to talk to them. یہ کس کو نہیں پتا ہم میں سے؟ نہیں بخاری صاحب یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ وہ نہیں چاہتے۔ چیف آف آپ سے ملتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، صبح رات کو ملتے ہیں، کوئی علاج تو نہیں ہے کسی کے پاس۔ اس لاڈلے کی مرضی کا انوائرمنٹ کریٹ نہیں ہو سکتا۔ ان کو الیکشن کمیشن اپنی مرضی کا چاہیے، انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ میں مشاورت کرنی ہے۔ بھئی یہ کیسے ہوگا؟ پی ڈی ایم نے اپنے اعلامیے میں ان دونوں صورتحال کے اوپر اپنا موقف جو ہے واضح کر دیا ہے۔ Let me tell you Naseem, I believe کہ this time they are not going on the back foot, neither should they۔ تو یہ تو ماحول ابھی مذاکرات والا تو بن ہی نہیں رہا ہے۔ خان صاحب نکلے ہیں لاہور سے لے کے، ان کا خیال یہ ہے کہ انسانی سروں کا سمندر نکلے گا۔ یہی بات ان کو ان کے ساتھیوں نے یقین دہانی کرائی ہوئی ہے کہ نکلے گا، لیکن وہ چونکہ لاہور سے آغاز، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں اپنی بات دہرا رہا ہوں شاید، کہ وہ جو توقع تھی کہ بس سڑکیں گلیاں کوچے بھر جائیں گے، وہ نہیں ہوا ہے، اور کراؤڈ تھن آؤٹ ہو رہا ہے جو آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ الٹیمیٹلی جا کے بہت بڑا ہو جائے میں نہیں کہہ سکتا، اور ہو جانا چاہیے، لیکن وہ تو ڈکٹیٹ کرانے نکلے ہیں، نیگوشیٹ کرانے نہیں نکلے ہیں۔ یہ ہم ویسے ہی پتہ نہیں کیوں تلے ہوئے ہیں ان کو جمہوری بنانے کے اوپر۔ اچھا اگر ایک سیکنڈ بخاری صاحب آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹ کروانے نکلے ہیں، اور اگر پنڈی آتے ہیں، اسلام آباد آتے ہیں، تو جو ہم سن رہے ہیں ان کے لوگوں سے کہ جی کراؤڈز تو آنے ہیں فرام کے پی کے اور اے جے کے وغیرہ، اور یہ دیکھ لیجئے گا کہ کراؤڈز آ گئے، تو اس کے بعد حکومت کے پاس کیا آپشن کیا ہے؟ بالکل یقینی طور پہ جب قافلے چل کے آئیں گے، آزاد کشمیر سے آئیں گے، گلگت بلتستان سے آئیں گے، کے پی کے سے آئیں گے، کراؤڈ تو بنے گا۔ لیکن اگر تو کراؤڈ نے بن کے سپریم کورٹ کی مرضی کے مطابق F9 بیٹھ کے پارک میں دھرنا دینا ہے، جن کا مرضی دیں، لا اینڈ آرڈر کے مطابق انہوں نے صورتحال کو رکھنا ہے، بگڑنے نہیں دینا ہے، تو کسی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کوئی تنگ نہیں کرے گا ان کو۔ لیکن وہ جا کے وہاں صرف بیٹھنے کے لیے نہیں جا رہے، نہیں بالکل نہیں۔ آگے چلے گی تو دیٹ از ویئر دا پرابلم از۔ وہاں پر گورنمنٹ اپنی رسٹ اسٹیبلش کرنے پر تلی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ کسی نے ان کو وہ دھما چوکڑی نہیں مچانے دینی وہاں پر جو پچھلی دفعہ مچی تھی۔ یہ بالکل واضح طور پر بتا دیا گیا ہے، اور سمجھ بھی شاید آ رہا ہے۔ تو مذاکرات انہوں نے نہیں کرنے، آ کے دھما چوکڑی انہوں نے نہیں مچانے دینی، تو پھر جائیں گے کہاں؟ پھر کال آف ہوگا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے نا وہ 126 دن کا جو دھرنا تھا، وہ الٹیمیٹلی اگر وہ خدا بدقسمت واقعہ نہ ہوتا اے پی سی کا، تو ان کو تو راستہ چاہیے تھا وہاں سے واپس آنے کے لیے۔ پھر وہی ہوگا، بیٹھے رہے وہاں پر، نو بڈی ول آسک دیم کہ آپ یہاں نہ آئیں یا یہاں نہ بیٹھیں۔ لیکن وہ جو اس سے آگے کی منزل طے کی ہوئی ہے نا، جس کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب اسلحہ جمع کر رہے ہیں،
पिंडी इस्लामाबाद के बॉर्डर के ऊपर, जो हमने अभी ऑडियो लीक सुनी है, तो वो मरहला जो है जब आएगा तो फिर वहां पर उनको वो जो हुकूमत की रिट की फोर्सेस हैं उनका सामना करना पड़ेगा। राणा सनाउल्लाह डिक्लेयर कर चुके हैं पहले से कि रेड जोन और उसकी सिक्योरिटी वो हमने आर्मी के सुपुर्द कर दी है, रेंजर और एफसी डिप्लॉय हो गई हुई है। आप मुझे ये बताएं, वो जो राणा सनाउल्लाह तो खैर अपने अंदाज से कहते हैं ना कि जत्थे आएंगे और काबज हो जाएंगे तो बस फिर हर तीसरे महीने नया जत्था आएगा। नसीम ज़हरा, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, चंद महीनों पहले की बात है, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जीटी रोड ब्लॉक हुई थी, आपको याद है ना? जी जी बिल्कुल, टीएलपी भी आगाह है। आप कादरी के जनाजे से शुरू हो जाएं और इस वक्त तक जीटी रोड तक आ जाए तो आप देखिए फिर ये जत्थे तो हर तीसरे दिन आएंगे। 3 महीने कौन इंतजार करेगा? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, जिसके पास ज्यादा मुसल्ला लोग हैं, जिसके पास ज्यादा डिट है, बस फिर हुकूमतें तो चल चुकी जनाब। जी तो यही तो मामला है ना सलीम बुखारी साहब, ये तो इतने अरसे से, अब कुछ सालों से अब यही रीत पड़ गई है और इसीलिए आप कह रहे हैं कि आप इनको जमहूरी बना रहे हैं। हमारा तो, हम तो जाहिर है कहेंगे जो हमें समझ आती है, जो सबसे बेहतर तरीका है आगे बढ़ने का, वो तो बातचीत है। बट इनका पॉइंट तो बिल्कुल बड़ा क्लियर और वैलिड है हबीब अकरम साहब के। ये इमरान खान साहब तो एक्चुअली बार बार कहते हैं, दिन में मुतअद्दिद मर्तबा कहते हैं कि मैंने तो बात ही नहीं इनसे करनी, मैंने तो, और उन्होंने आज कहा भी कि मैंने उनसे बात की है जिनके पास पावर है, आप उनसे, जिनके पास आप छुप छुप के जाते हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि इमरान खान साहब क्लियरली कह रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को एंगेज करेंगे। तो योर फाइनल क्विक कमेंट हबीब अकरम साहब ऑन दिस, वेरी क्विक। देखिए, एक तो यह है कि इमरान खान साहब कोई गैर जमहूरी मुतालबा कर रहे हैं या जमहूरी मुतालबा कर रहे हैं। उनका मुतालबा है इलेक्शन, और इलेक्शन तो दुनिया में कहीं भी मांगना कोई जुर्म नहीं होता। दूसरी बात यह है कि क्या दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जहां पे असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने से कुछ अरसा पहले टूट जाए और इलेक्शन हो जाए? पार्लिमानी तारीख भरी पड़ी है ऐसी असम्बलियों से जो अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले टूट गई, अब दोबारा इलेक्शन हो गया। पार्लिमानी तारीख का ये कोई अनहोना वाकया नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर वो सियासी हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं कर रहे या बज़ाहिर नहीं कर रहे, तो क्या वो वाहिद आदमी है जिन्होंने पाकिस्तान में ऐसी बात की है? क्या इससे पहले, अभी कुछ अर्सा पहले भी, जिसकी खुद मेरे उस्ताद मुकर्रम ने, बुखारी साहब ने मिसाल दी कि वजीराबाद में जो धरना था वो कहाँ से उठा था? तो बात यह है, पाकिस्तान के तनाजुर में मुज़ाकरात के टर्मिनल्स मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में हमेशा इन टर्मिनल्स के दरमियान कोई ना कोई कनेक्शन रहता है और बातचीत बढ़ती रहती है। अब ये बात रियलाइज क्यों नहीं कर रहे हम सब लोग कि पाकिस्तान की तारीख में कोई इनकलाबी मोड़ नहीं लिया? पाकिस्तान की तारीख में एक गैर मामूली वाक़या अदम एतमाद की मंजूरी का है। और आप देख लीजिए वो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ना जी, क्या गैर नसीम ज़हरा साहबा, ये जो इंग्लैंड में हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशनल था ना। वहां पे पार्लियामान की सबसे बड़ी पार्टी का क्राइसिस है और अब तक नहीं संभल पा रहा। ठीक। उसके बाद आपने क्या इंडिया में पार्लियामानी क्राइसिस नहीं देखे? जी जी। और उसका नतीजा क्या होता रहा है? हमेशा इलेक्शन होता है। तो इंग्लैंड में क्या कहा जा रहा है? भाई इलेक्शन। आप, अच्छा ठीक है, इलेक्शन मांगना, यहाँ पे इलेक्शन मांगना कैसे गुनाह हो गया? नहीं ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट इज वेल टेकन। आप कह रहे हैं गुनाह तो नहीं, बिल्कुल हम भी कह रहे हैं गुनाह नहीं।